الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 42، 43 اور 44 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا، کیا کہا کہ یا مریم، اے مریم۔ یہاں مریم علیہ السلام سے خطاب شروع ہوا ہے۔ یہاں مریم علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ بیان ہوگا۔ فرشتے براہ راست مریم علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں مخاطبت کے صیغے سے، اے مریم، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ کے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے۔ اصطفیٰ کے، مصطفیٰ جسے یہ لفظ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مصطفیٰ کر لیا، تجھے چن لیا ہے۔ وطہرہ کے، اور تجھے پاک کر دیا ہے۔ واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور کس پر چنا ہے؟ علی نساء العالمین، تمام جہان کے سب عورتوں پر، جتنے بھی عورتیں یعنی کہ دنیا کی ہیں، سب پہ جو فضیلت حاصل ہوئی یہاں پہ مریم علیہ السلام کو بتائی گئی کہ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، چنا ہے، وہ مریم علیہ السلام کو چنا تمام جہان کی عورتوں پر۔ اب یہ کچھ آیات اس قسم کی ہیں جو آگے مزید ابھی ہم پڑھیں گے، جس کے بنا کے اوپر کچھ لوگ، کچھ محققین، کچھ ایسے علماء ہیں جن کا یہ نظریہ قائم ہوا کہ مریم علیہ السلام بھی جو ہیں گویا کہ یہ اللہ کی نبی ہیں۔ عام طور پہ ہمارا یہی عقیدہ پایا ہے کہ نبی جو ہے وہ عورتیں نہیں ہوتی، صرف اللہ نے مردوں کو ہی نبی بنایا ہے۔ لیکن کچھ آیات اس قسم کی آتے ہیں جس سے اس قسم کا یعنی کہ اشارہ ملتا ہے، جن سے بعض لوگوں کا ذہن اس طرف گیا ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ اب واللہ عالم، خیر بنایا یا نہیں بنایا، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ ہمارے لیے آؤٹ آف سلیبس ہے، ہمارے لیے کویشچن ہمارے سے سوال نہیں ہونے لگا، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو میں نے تقریباً جہاں تک غور کیا 90% کم از کم مجھے ایسی بحثیں نظر آئیں جو کہ ہمارے لیے آؤٹ آف سلیبس ہوتی ہیں، ہمارے سے ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا۔ ہمارے اصل میں دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم اصل میں بس ایک امتحان کی تیاری کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، ایک سلیبس ہمیں دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہم نے یہاں تیاری کرنی ہے، اس کے مطابق ہمارا امتحان ہونا ہے۔ قیامت جا کے ہم نے کمرہ امتحان میں جا کے کھڑے ہونا ہے، ہم سے سوال جواب ہونے ہیں، ان سوالوں میں ہم نے پاس ہونا ہے۔ سوالوں میں ہم کامیاب ہو گئے تو جنت مل جائے گی، ان سوالوں میں اگر ہم فیل ہو گئے تو پھر جہنم کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں اس احساس کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم یہاں اس مقصد کے لیے، ہمارا جو سلیبس ہے اس کے مطابق ہماری تیاری ہونی چاہیے، جتنی بھی زندگی ہے اس سلیبس کے مطابق گزرنی چاہیے، پھر جو ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ تو اکثر جتنی بھی ہماری بحثیں ہیں وہ زیادہ تر ایسی بحثیں ہوتی ہیں، سوالات ایسے ہوتے ہیں، موضوع ایسے ہوتے ہیں جن کا بیسیکلی ہمارے سلیبس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے نصاب سے، ہماری ذات سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن میں یہ نہیں پوچھنا کہ بتاؤ مریم علیہ السلام نبی تھی یا نہیں تھی، یہ سوال ہم سے نہیں ہونا۔ تو اس پہ ہی بعض بحثیں ہوتی ہیں، اکثر کہتے ہیں یہ نہیں نبی نہیں ہوتی ہیں عورتیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ نہیں عورتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیت کے جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، اس سے باقاعدہ اشارہ ملتا ہے کہ واقعی اس کا کلام جو ہے وہ انبیاء سے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، قالت الملائکہ، تو فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم۔ یہ جو یا والا خطاب جو ہوتا ہے، فرشتے جسے یا کر کے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہوں تو یہ عام خطاب نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہ اصول یہی ہے کہ عام طور پہ فرشتے کسی کو ڈائریکٹلی مخاطب نہیں کرتے، وہ نبی ہوتے ہیں، کسی کو ڈائریکٹ خطاب کیا جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کوئی خصوصی سنائی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ وحی کا بھی لفظ نہیں ہے کہ وحی نے بھیجی ہم نے، کیونکہ وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے شاید مکھی لیے بھی استعمال کر دیا، اوروں کے لیے بھی استعمال ہوگی، شاید مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، تو یہاں وحی کا بھی لفظ نہیں، ڈائریکٹ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے ڈائریکٹلی مریم علیہ السلام کو پکارے گا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ اور اس کے بعد آرڈر بھی ہے کہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، باقاعدہ حکم نازل ہو رہے ہیں کہ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا، یعنی کہ کسی قسم کی نافرمانی اب نہیں ہونی چاہیے۔ اب گویا کہ رتبہ کچھ علیحدہ مل گیا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، تجھے پسند کر لیا ہے۔ واسجدی، اور سجدہ کرنا ہے، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ گویا کہ ایک قسم کے باجماعت نماز کا بھی اشارہ سے ملتا ہے۔ تو باقاعدہ ایک احکام بھی نازل ہو رہے ہیں، خالی پکار نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے، کوئی خواب کا گسینہ نہیں، باقاعدہ احکامات بھی نازل ہو رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے بتایا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب آ گیا، یعنی مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتائیں، اور بتایا کہ یہ غیب کی خبریں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ ان کے پاس وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اپنے کلمے ڈال رہے تھے، کلمے پھینک رہے تھے۔ کلم ڈالنا مطلب کہ قرآن دازی کر رہے تھے، اس چیز کی، کس چیز کی کر رہے تھے؟ ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، یعنی کہ یہاں پہ کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا، کس سے کہتے تفاسیر میں لکھا
دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ فوت ہو گئے تھے، پہلے ان کی والدہ نے ان کو مختص کر لیا تھا، پہلے سے اللہ سے منت مان لی تھی کہ جو میرے پیٹ میں اس کو میں تیرے نام سے مختص کر دوں گی، تو ان کو بھی انہوں نے مختص کر دیا، والد ان کے تھے نہیں، تو ابھی ان کے یعنی کہ کفالت کا ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ان کے ہیکل تھا، جو ان کی عبادت گاہ تھی، وہاں پہ ان کو وقف کر دیا، ایک حجرہ ان کو مل گیا، ہجرت خیر جو بڑی ہو جب ملا ان کے پہلے سے جو ان کو پیدائشی کے وقت وہاں پہ دے دیا، تو یہ ایک مسئلہ پیدا کہ ان کی کفالت کون کرے، کون ذمہ داری کون اٹھائے گا، تو گویا کہ لگتا ہے ایسا کہ ہر شخص اس خواہش میں تھا کہ میں اس کی پرورش کروں، ایک یعنی کہ بس یہ مختص کر دی گئی ہے، ہر شخص اپنے ایک سعادت سمجھ رہا تھا کہ پرورش کرنا، تو اس کے اندر یعنی کہ پھر ایک قسم کا جھگڑا تھا کہ جو ہر کسی کو خود چاہ رہا ہے کہ میں کروں، تو اس کا حل اس چیز کے قرآن اندازی کے ذریعے اس کا حل کیا گیا کہ ٹھیک ہے جس کا نام نکلے گا وہ کرے گا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے کلمے پھینک رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ کون مریم کی حفاظت کرے گا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ پھر ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یہاں پہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو کہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، یہاں پہ کہ ایک عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے، یہاں پہ کہ ہمارے عقیدہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یا عالم الغیب ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، تو اس قسم یہ بھی آیت اور اس قسم کی اور بہت سی آیات قرآن میں جو کہ اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ نہیں ایسا معاملہ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی علم غیب والا معاملہ تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ غیب کی بات ہے جو ہم اپرواہی کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے نہیں معلوم تھی، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ غیب کو آلریڈی نہیں تھی، اللہ کے بتانے سے جو ہے وہ ظاہر پتہ لگ جاتی، کوئی بھی بات کسی کو بتا دیتا ہے تو ظاہر اس کی غیب ہی ہوتی، پہلے نہیں جانتا، جو بندہ بتایا تھا تو وہ اس کو جان جاتا ہے، تو یہ سیدھی سی بات اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دے دی جو پہلے سے نہیں تھی، اور اللہ صاحب بتا رہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، جب ایک بندہ وہاں موجود ہی نہیں تو ظاہر خبر بھی نہیں ہو سکتی، خبر ہونے کے لیے اس کا موجود ہونا، کوئی نہ کوئی اس کا کنیکشن ہونا تو لازمی ہوتا ہے، تو یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو یہاں پہ وہ حاضر ناظر والا مسئلہ بھی کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، آپ اسلام کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے تو یہ اس آیت کے خلاف چلا جاتا ہے، یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب وہ قرآن ڈال رہے تھے، اپنے کلمے پھینک رہے تھے، اور وہاں بھی آپ موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ وہ بھی میں نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، ایک جھگڑا سا پیدا ہو گیا، تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا، تو بہرحال فی الحال یہیں تک پڑھیں گے، ابھی آگے مزید جو آیات آ رہی ہیں وہ بھی یعنی کہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے اپنے پیغمبروں سے بات کرتا ہے، ان کو باقاعدہ مکالمہ ہوتا ہے، سوال جواب ہوتا ہے، پیغمبر اللہ سے بات کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کلام آیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا، اور انبیاء کے بارے میں آیا کہ اللہ نے احکام دیے، باتیں چیتیں کی، انہوں نے باقاعدہ پھر اللہ سے سوال کیے، اللہ نے پھر ان سوالوں کو جواب دیے، بالکل وہی انداز جو انبیاء کے بارے میں قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، بالکل سیم وہی انداز جو یہاں پہ مریم علیہ السلام کے لیے بیان ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کئی لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام بھی تھیں، وہ بھی کوئی اللہ کی نبی تھیں، تو بہرحال میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے آؤٹ آف سلیبس ہے، اس بحث میں ہم نے نہیں پڑھنے کی علمی بات ہے، لوگوں کے درمیان بحث ہوتی ہے، تو ضمن میں بھی یہ چیز یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہوں، تو بہرحال اس میں جو ہمارے لیے سبق انشاءاللہ وہ ہم نے چننا ہے، تو بہرحال فی الحال ابھی تک یہ سبق جو نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ بندہ لو لگا لیتا ہے تو ایک خاص مقام اللہ کی طرف سے ایک ضرور حاصل ہوتا ہے، یہاں مریم علیہ السلام بھی یعنی کہ اللہ کی بات گزار جب بنی، اللہ اپنے آپ کو وقف کیا انہوں نے اللہ کے لیے، تو اللہ کی طرف سے ان کو ایک خاص مقام ملا، وہ چاہے وہ نبوت کا مقام تھا یا کوئی ولایت کا مقام جو بھی تھا، لیکن اللہ نے ان کو پسند ضرور کیا، اتنا ضرور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ کے منتخب ضرور ہو گئی، تو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائے گا تو یقین اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ احسن انداز سے میں ضرور ملے گا، ہمارا کوئی لگایا ہوا وقت وہ ضائع نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ طریقہ کار وہی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کوئی روحانیت قسم کی چیز نہ انسان ایجاد کر لے، جو طریقہ اللہ نے بتایا ہیں ان کے اوپر اگر پابندی سے انسان عمل پیرا ہو جائے گا، صرف ہمارے یہاں عمل کی بہت کمزوری ہے کہ ہم اس طریقے سے عمل کر نہیں پاتے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، جب انسان عمل اس پختگی سے کرے گا تو اس کا یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی بہترین بدلہ اللہ کی طرف سے یقیناً ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کامل یقین عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ پورا یقین ہو، جو اس نے وعیدیں سنائی ہیں اس پہ بھی ہمارا پورا یقین ہو، ان وعیدوں سے ہم ڈر کے اپنی احتیاط والی جو ہے تقوی والی زندگی گزاریں، اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔